اعلان ہوگا مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اسے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر۔ اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا، 20 رکعت پوری پڑھے، بندہ کہ 20 کے بعد کہیں کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا ہر سجدے پر۔ کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا ہے۔ تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان، سبحان اللہ۔ اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے، 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس سے پتہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ، وہ بعد میں بتاؤں گا، مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا، فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا، اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ خاص رات ہے، فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ کون سا وقت بڑا سینسیٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسیٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی۔ اور اس مبارک مہینے میں جب جمعہ آئے گا نا، رمضان میں جتنے جمعے ہوں گے، فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے، جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی، وہ گناہگار بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے۔ افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ بھائی سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے، گر گڑانے کا وقت ہے، آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو، ماں بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہوں، اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ افطار کا وقت ہے، 10 لاکھ بخشے جائیں گے، اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، پردے میرے جو مجھے انٹرنیٹ پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، بعد میں سنیں، کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10 15 20 منٹ پہلے آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اب دعاؤں میں گزاریں۔ افطار کا وقت، افطار سے پہلے بھی دعا کریں،
مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم, کوئی کھجور کھا لی, پانی پی لیا, دوبارہ ہاتھ اٹھائیں, دوبارہ مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں, صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا. کوئی دور کا مہمان, نارمل مہمان, آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں. اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے, یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں. بندہ گھر بھی سجاتا ہے, صفائی بھی کرتا ہے, خوشبو بھی لگاتا ہے, اچھے اچھے کھانے بناتا ہے. مہمان کی تیاری ہے نا. تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے, ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے, اپنے کردار کو سجانا ہے. اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے. پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا, شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. ایک ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں, زیادہ سفر نہیں کرواتے, زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں, تھوڑا سا ریسٹ کریں. مجھے روزے رکھنے ہیں, مجھے انشاءاللہ تراویاں پڑھنی ہیں. اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں. آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں, نوکری میں, تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں, میں عبادت کر سکوں. ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے. لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں, تلاوت کی تیاریاں, خوب روزے, تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے, کاروبار کیسے چمکانا ہے, کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا. وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی رمضان میں پکانا کیا ہے, کھانا کیا ہے, کون سی آئٹم لینی ہے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے, ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں, لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے, ہم تھوڑے سمارٹ ہو جائیں. مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں, پورا دن روزہ رکھنا ہے. رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا, پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے. تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں, رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں. اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے. پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں, پھر موٹے ہو جاتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گلے خراب ہو جاتے ہیں. نہیں, ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے, فریش ہونے کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول, اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا کیا آپ نے دیکھا, تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا, جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے, اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر, افطار آفر. تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے. کتنی عجیب بات ہے یار. جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے, اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں نا, ہم دوست آپس میں ملتے ہیں کیا بات کرتے ہیں, یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے, اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے, رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے. ارے بھائی یہ بات کون کرے گا, تراویح کدھر پڑھنی ہے, آج تلاوت کدھر کرنی ہے, تہجد کہاں پڑھنی ہے, علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے, ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے, آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی, یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی. ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا, مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے, یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں. ایسا نہ کریں. ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا. معراج شریف کی روایات میں ہے, معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ فرماتے لم ار مثلہ, لم ارا مثلہ, یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبریل سے پوچھا ایو خلقی ھذا, اے جبریل یہ کون سی مخلوق ہے. عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا. عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے, یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے. جبریل امین کہتے حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ السلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا, اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا, اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے دو سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے, نبی پاک فرماتے ہیں, مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی, ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے لیے گڈ نیوز ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی ہے. اس فرشتے نے نبی پاک کو خوشخبری عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے دو صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں. آئے ہائے, ہماری آمد, ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہ گاروں, تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں, رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں, پڑ گئے دوزخ پہ تالے, قید میں شیطان ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں. رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے. ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں